تو کتنا قرآن سناؤں کہ جہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا لفظوں کا، زبان کا اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی شخص، میں فقیہ سے سوال کرتا ہوں، مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، کوئی شخص کلمہ تو پڑھے، اس کے بعد پیغمبر کو مارنے کی کوشش کرے، تو آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اب آپ سب متفق ہو کر کہو گے نہیں، اس کا عمل چونکہ مخالف ہے لہذا یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی وہ زبان کا اسلام کہاں گیا؟ آپ کا اس وقت آپ کہو گے نہیں، زبان کا مہم نہیں ہوتا، عمل میں ہونا چاہیے، عمل میں۔ اب میں آپ کو چھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ ہم دونوں مل کر چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، پروردگار تیرے نزدیک، یہ تو تو نے بتا دیا کہ لفظوں کا قرآن، لفظوں کا ایمان تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پروردگار کیا کوئی کیس ایسا ہو جائے، یہاں پر ہم نے دیکھا لفظاً اسلام لایا تھا لیکن عملاً جب اس نے الٹ کیا سب نے مل کر کیا کہا؟ کافر ہے۔ بھئی توہین رسالت کرے کافر، پیغمبر کی اہانت کافر، قتل کرنے کی کوشش کرے کافر، نماز کا منکر ہو جائے کافر۔ بہت سارے، کتنی لسٹ لگا دوں گا، ہمارے دوستوں کے پاس تو ویسے ہی بہت سارے جیب میں لیے پھرتے ہیں، اس کو کافر، اس کو کافر۔ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس کس کو کافر کہا؟ تو آپ تو کافر کا سٹیکر جیب میں لیے پھرتے ہو، ہر ایک پہ لگا دیتے ہو فوراً، اتنی جلدی بنا دیتے ہو کافر۔ تو پھر اب قرآن سے کبھی یہ بھی تو پوچھو کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا عمل تو ظاہر ہو رہا ہو لیکن اس نے کبھی بھی زبان سے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہ کیا ہو، لفظوں سے، زبان سے شہادتین جاری نہ کی ہو، اگر کیس پتہ لگ جائے تو قرآن، اسلام اس کو پروردگار مومن مانتا ہے یا نہیں؟ یا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے عملاً تو کر دیا، اب کلمہ بھی پڑھ لو؟ پردہ بالآخر اسلام سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کیس ہے، تو قرآن نے کیس بتا دیا۔ کیس کون ہے؟ مومن آل فرعون۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مومن آل فرعون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا آدمی، اس نے راز بتایا، حضرت موسیٰ کی جان بچائی۔ اس جان بچانے والے کے لیے قرآن نے خاص طور پر کہا مومن آل فرعون وہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپایا۔ لفظ چھپا، کتمان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ اب میں عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جب قرآن کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو کوئی روایت، کوئی دلیل لا سکتے ہو جو یہ بتائے کہ کبھی مومن آل فرعون نے شہادتین دی ہو، کبھی اپنے زبان پر جاری کی ہو؟ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو قرآن کہہ رہے کہ چھپایا، جب قرآن کہہ رہا ہے چھپایا ہوا ہے، تو جو قرآن کہتے چھپایا ہوا ہے تو تمہیں ملے گا کہاں سے؟ ناممکن ہے، اگر تم لے بھی آؤ تو جھوٹی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے چھپایا ہوا ہے، تم دکھا رہے ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا ایمان چھپا ہوا ہے، یعنی کون سا ایمان؟ لفظوں کا ایمان، زبانی ایمان، فقہی ایمان چھپا ہوا ہے۔ عمل کیا، اب عمل کرنے کے بعد عمل کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی حفاظت کی۔ جب جناب موسیٰ کی حفاظت کی تو اللہ نے کیا کہا؟ مومن آل فرعون۔ اب میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ چونکہ اس نے زبان پر کلمے کو جاری نہیں کیا تھا اس لیے یہ کافر ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس کو قرآن مومن کہہ دے اسے کوئی اور کافر نہیں کہہ سکتا۔ تو جس کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو وہ مومن ہے، اصل مومن ہی وہ ہے۔ ہمیں تو اپنے عمل کا پتہ بھی نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں، لیکن جس کے عمل کو خدا نے قبول کر کے اسے مومن کہہ دیا، حقیقی مومن تو وہی ہے۔ اب عمل کیا تھا؟ عمل صرف یہ تھا کہ اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی تھی، اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی تھی۔ اگر یہی عمل ایمان کی علامت ہے تو پھر آؤ اور آ کر دیکھو کہ کس نے نبی کی 40 سال حفاظت کی۔ ہم سے مت پوچھو، ہم سے مت پوچھو بھائی، ہم سے مت پوچھو، جاؤ اپنی تاریخوں کو جا کر دیکھو۔ تمہیں اس 40 برس کے عرصے میں سوائے ابو طالب کے کوئی اور نبی کا محافظ مل جائے تو لا کر بتانا۔ تم خود بھی اعتراف کرتے ہو تاریخ میں ابو طالب کی حفاظت کے بغیر نبوت ناممکن ہے۔
اب اگر جناب ابو طالب نے بھی اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی ہے تو میں پروردگار سے یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ ان دونوں کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو آواز آئے گی جتنا موسیٰ میں اور نبی میں فرق ہے آسان ہے نا، جتنا موسیٰ میں اور نبی کے درمیان فرق ہے اتنا ہی فرق ان دونوں کے ایمان میں ہے۔ اگر وہ نبی اور یہ سید الانبیاء ہے تو وہ مومن ہے اور یہ سید المومنین ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جان بچائی، یہ 40 سال بچاتا رہا، اس نے صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، ابو طالب اپنے بچے خطرے میں ڈالتا۔ تو اگر اب تاریخ سے یا تو قرآن کبھی غور سے پڑھ لیا کرو، طوطے کی طرح رٹتے رہو گے تو کبھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا کم از کم جناب ابو طالب کے لیے اگر کوئی لقب استعمال ہونا چاہیے سید المومنین ہونا چاہیے۔ لہذا کسی نے امام کے سامنے جسارت کی اور کہا کہ آپ کے جد مومن نہیں تھے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا میرا جد وہ مومن ہے اگر قیامت کے دن کھڑا ہو کر اپنی شفاعت کرنا شروع کر دے تو شاید کوئی بھی دوزخ کی طرف نہ جانے والا۔ ابو طالب کے احسان ہے اسلام پر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بس کم از کم بھی جناب ابو طالب سید المؤمنین ہونے چاہیے۔ یہ تو وہ مرحلہ ہے جو تاریخ اور قرآن سے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تمہاری روایات کے مطابق۔ اگر اپنی روایات کا باب کھول دوں تو یاد رکھنا ابو طالب کا کلمہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے تھے۔